ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. نہیں نکل پائیں گے. سو یہ جو آج کی ایک کوشش ہے جو منسٹر انڈسٹریز نے بڑی اس پہ محنت کی ہے, فائنانس منسٹری نے, کامرس منسٹری نے, سب نے مل کے اس پالیسی کو ترتیب دیا ہے, اور میں آپ سے درخواست کروں گا منسٹر صاحب کہ اس کو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ قابل مسرت ہے کہ کل وفاقی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ میں ایک مربوط ایس ایم ای پالیسی کو اپروو کیا. ایس ایم ای پالیسی اسمال, چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جتنی انٹرپرائزز اور کاروبار ہیں, جو ایک تخمینے کے لحاظ سے تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ کاروبار اس وقت ملک میں ہیں, جس کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر تقریباً 10 لاکھ مختلف انٹرپرائزز کی شکل میں جہاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں چیزیں. آپ کو ایک اندازہ بتا دیں کہ اس وقت لارج سکیل مینوفیکچرنگ, جس پہ ہمیشہ توجہ رہی پچھلی حکومتوں کی, تو لارج سکیل جو لارج یونٹ ٹیکس پیئر یونٹ ہیں اس کے اندر تقریباً 3500 سے 4000 لارج سکیل مینوفیکچرر یا بڑی انٹرپرائزز ہیں, جبکہ دوسری طرف جو اسمال اور میڈیم ٹرم ہے وہ 10 لاکھ ہے. تو تقریباً 0.5% لارج سکیل میں آتا ہے, اور باقی انٹرپرائزز کی شکل میں یہ سارے کا سارا اسمال اور میڈیم ٹرم میں آتا ہے. اسمال اور میڈیم ٹرم 3 چیزوں کے اوپر گروتھ دیتی ہے. ایک تو اکنامک گروتھ, آل انکلوسیو معاشی گروتھ. دوسرا امپلائمنٹ, ایگریکلچر سیکٹر سے باہر نکل کے 78% امپلائمنٹ ایس ایم ای سیکٹر کے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک مربوط پالیسی لائی جس کے 6-7 مین پلرز ہیں, اور یہ وہ پالیسی ہے جس کے اندر کئی چیزیں ہم نے کر کے امپلیمنٹ کر کے قانون سازی کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. یہ ڈائریکشنل نہیں ہے. اب میں ان مین پلرز کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. سب سے پہلے چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروباروں کو ریگولیٹری برڈن, کہ کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو آپ کو بہت ساری نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس لینے پڑتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بہت سارے انسپیکٹر بغیر اعلانیہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کرتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے کل ہی پنجاب کابینہ نے بھی اور صوبائی حکومتوں نے, کے پی کے انشاءاللہ کر دے گا, ہم نے ایک زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ اپ کی پالیسی لے کے آئے ہیں, اور ایس ایم ای کو 3 درجوں میں کیا ہے, لو رسک, میڈیم رسک اور ہائی رسک. جو لو رسک ہے جیسے آپ کا سروس سیکٹر ہے, ہول سیل ہے, ٹرانسپورٹ ہے, اس کے لیے کوئی این او سی کی ضرورت نہیں ہے. میڈیم رسک جس کے اندر آپ کا لائٹ انجینئرنگ ہے, لیدر ہے, آٹو پارٹس ہیں, سپورٹس گڈز ہیں, کٹلری ہے, اس کو 30 دن کے اندر ڈیمڈ اپروول ہوگا. اگر این او سی ایشو نہیں کی گئی تو 30 دن کے اندر یہ ازمپشن ہوگی کہ آپ کو این او سی مل گئی ہے. اور بہت تھوڑے جو کاروبار ہیں وہ ہائی رسک میں ہیں, جس میں ایکسپلوسیو, فائر کا ڈینجر, بوائلرز, کیمیکلز, تو ان کو ہائی رسک میں رکھا گیا ہے. تو اب جس نے کاروبار شروع کرنا ہے, نیا لگانا ہے, یا اپنا ایگزسٹنگ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اس کو یہ این او سیز کے دفتروں کے چکروں سے آزادی مل گئی. اور سیلف ڈکلیریشن کی ایک اور سکیم لے کے آئے ہیں صاحب, کہ آپ کو جن جن قواعد جیسے فیکٹری ایکٹس ہیں, باقی چیزیں ہیں, ان کی جو شرائط ہیں, جو ان کے قوانین ہیں, اس کے مطابق آپ یہ عمل خود کریں گے اور سیلف ڈکلیئر کریں گے. اب دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر مختلف انسپیکٹرز جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہے,
हमने इंस्पेक्शन किए विदाउट इंस्पेक्टर्स। हमने एक पोर्टल डेवलप किया जिसके अंदर कोई 2% मैक्सिमम जो आपने सेल्फ डिक्लेयर किया होगा ना, उसकी 2% इंस्पेक्शन होगी फिजिकल, और वो इंस्पेक्टर वो ऐसे नहीं जाएगा, उसकी तारीख भी आपको उस पोर्टल पे आएगी कि मैंने इस कारोबार के पास इस दिन जाना है, और जो फाइंडिंग होगी वो भी उधर लिखी जाएगी, ताकि ये रिश्वत या धौंस धांधली या जिस किस्म का रिवाज रहा है अब तक वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और इसके साथ साथ हम बाकी कवानीन को भी देख रहे हैं कि बहुत सारे कवानीन हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। लेबर, सोशल सिक्योरिटी, बॉयलर्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इस वक्त बहुत कवानीन हैं जिसको अब वो एक लंबी एक्साइज है जो सूबे और वफाक कर रहा है। दूसरा, टैक्स। हमने इस पॉलिसी को बनाने वक्त जैसे हमने साल जाया नहीं किया, हमने पिछले फाइनेंशियल इस साल का जो बजट आया उसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको मैंने कहा कि 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो हमने उनके लिए क्या आसानी की कि अगर आपको इस वक्त टर्नओवर टैक्स 1.25% है तो हमने 10 करोड़ से जो कम है उनको सिर्फ 0.25 कर दिया है, और इसी तरह जो 10 करोड़ से 25 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है उनको 0.5 फिक्स कर दिया है कि आपका अगर टर्नओवर 25 करोड़ का है तो आप सिर्फ 0.5% अपना प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स दे दें, और उसकी को बहुत आसान कर दिया है कि एक सिंपल फाइल चालान का होगा। इसके अलावा अगर आप टर्नओवर टैक्स में नहीं जाना चाहते और अपने विदहोल्डिंग टैक्स और बाकी क्लेम करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिजीम में जो 10 करोड़ तक के हैं उनको 7.5% इनकम टैक्स है, और जो 25 करोड़ तक के हैं उनको 15% इनकम टैक्स है। इसी तरह विमेन एंटरप्राइजेस के लिए उनको 25% टैक्स में छूट दे दी गई है। तो ये वो इकदामात हैं जो हमने इस पॉलिसी के अंदर कर दिए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी भी है कि कर्जे, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू कैपिटल नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी स्कीम लेके आ रहे हैं हम, आसान फाइनेंस स्कीम, एसएमई आसान स्कीम, जो अप्रूव हो चुकी है, कमर्शियल बैंक्स की बिड्स आ गई हैं। इसमें हुकूमत, वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंक बगैर जमानत, बगैर कोलैटरल के 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे 30,000 नई कारोबारों को, जिनका अगर नुकसान होता है तो 40% से 60% तक जो नुकसान अगर उठता है तो वो हुकूमत और कमर्शियल बैंक्स बर्दाश्त करेंगे, जिसके लिए 23.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसके अलावा हम और चीजें को भी देख रहे हैं, और ये एक्सेस टू क्रेडिट एसएमई के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसके लिए और कई पॉलिसीज अंडर कंसीडरेशन हैं जो इंशाल्लाह 31 जनवरी तक हम बाकी पॉलिसीज भी इसी शक्ल में लेके आएंगे कि हम स्पेशलाइज्ड लेंडिंग स्कीम्स लेके आए आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए, इसी तरह गारमेंट्स के लिए। तो ऐसी कई चीजें और अंडर डिस्कशन है कि जो अच्छा टैक्स पेयर है उसके लिए कोलैटरल की शराइत कम कर दी जाए, जो जिसके पास अभी ले रहा है कोलैटरल उसकी लिमिट्स बढ़ा दी जाए ताकि जो स्मॉल है वो मीडियम तक ग्रेजुएट करे। इसके अलावा एसएमईज को सबसे बड़ी दुश्वारी जमीन, तो हमने वफाकी हुकूमत सिंध, वफाकी हुकूमत पंजाब, बलोचिस्तान और केपी के साथ मिलकर 4,200 एकड़ मुख्तस कर दिए हैं, जो तकरीबन 19,500 प्लॉट्स बनते हैं, जो आसान अकसात पे अगर आपने एसएमई कारोबार शुरू करना है, जमीन इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आपको आसान अकसात पे मिलेंगी, आपको पूरा पैसा अपफ्रंट देने की जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत
سے بھی میری یہی التجا ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں. البتہ کراچی کی عوام کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا. فیڈرل گورنمنٹ کے جو انڈسٹریل پارکس ہیں وہاں زمینیں مختص کر دی گئی ہیں چھوٹے کاروباروں کے لیے. لاسٹلی ایک اور بڑا چیلنج ہے ایس ایم ای کو ہم جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومتی ٹھیکے پبلک پروکیورمنٹ کے اندر بھی ایس ایم ایز کو حصہ دیا جائے اسپیشل. اس کے اوپر چیئرمین ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے جو کام کر رہی ہے. یہ بھی بڑا ایک چیلنج ہے کہ آپ سافٹ ویئر لینا ہے, پرنٹنگ کا مٹیریل جو حکومت خریدتی ہے, فرنیچر لیتی ہے, جو چھوٹی چیزیں حکومت پروکیورمنٹ کرتی ہے وفاقی اور صوبائی, اس کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے لیے اسپیشل کوٹے مختص کیے جائیں. اس کے لیے طریقہ کار کیا جائے. اس کے لیے پیپرا کے اندر چینجز کرنے پڑیں گے. تو پہلی 31 جنوری تک اسی پالیسی کے اندر وہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ یہ پبلک پروکیورمنٹ اور ساتھ ہی جو ٹی ڈیپ جو ایکسپورٹ پروموشن کے لیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ان کے لیے کوٹا مختص کیا جائے. لاسٹلی خواتین کے لیے جیسے میں نے کہا ٹیکس کا کر دیا ہے. ان کے لیے ٹریننگ, ایڈوائزری سروسز, ایکسیس ٹو کریڈٹ, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس ملک کی جو آج 10 آبادی ہے وہ ایک پروڈکٹیو معیشت کے اندر اپنا پروڈکٹیو حصہ ڈالے. لاسٹلی ایک رجسٹریشن پورٹل ڈیولپ کیا گیا ہے اور اسی پالیسی کے تحت اگلے 5 سال 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سمیڈا فنڈ کے لیے, جس کے تحت ہم مختلف ایریاز جیسے آپ کا وزیر آباد, گجرانوالہ, گجرات کا ٹرائنگل ہے, اس کے اندر ہم ایس ایم ای سینٹر جسے 30 ارب اگلے 5 سال کے لیے یہاں ہم اور ایس ایم ای جو سٹرکچر ہے سمیڈا کا اس کو بھی ہم ری آرگنائز کر کے پرائیویٹ سیکٹر ڈریون کر رہے ہیں اور بورڈ اس کو چلائے گا اور 30 ارب اس کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ان ایریاز جیسے میں نے کہا یہ آپ کا گجرانوالہ, وزیر آباد, جنوبی پنجاب, خیرپور, سکھر میں ڈیٹس کا آپشن ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کو ہم نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا. بلوچستان کے پختون اور سدرن بلوچستان کے جو ایریاز ہیں اس کے اندر فیسیلیٹیشن سینٹرز, ٹریننگ, جوائنٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز, آپ کے آڈیٹرز کے لیے جوائنٹ فیسلٹی دی جائے. چھوٹے کاروباروں کے لیے کیپیسٹی نہیں ہوتی, لیگل ایڈوائس دی جائے. ایکسپورٹ کے لیے جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھا جائے. تو اس کے لیے یہ مختص کیا گیا. آخر میں یہ پہلی دفعہ ایک 2007 میں بنی تھی پالیسی مگر اس نے کبھی سوائے کاغذ کے اور کچھ نہیں تھا. اس لیے اس پالیسی کے ساتھ ایک امپلیمنٹیشن میکنزم ہے اور وہ امپلیمنٹیشن میکنزم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں, جس کے اندر صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں اور ایک ایکشن پلان مرتب دے دیا گیا ہے جس کے اندر ہر تاریخ دی گئی ہے کہ آپ نے کس کس تاریخ پہ کیا کیا ایکشنز کس کس محکمے نے کرنے ہیں. اس کی ایک ریویو میکنزم جاری رہے گا اور اس آپ کے تواسط سے میں آج جیسے پاکستان کی عوام کو یہ جیسے خوشخبری سنا رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ایس ایم ای کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمیڈا کے ساتھ رابطے میں رہیں, ہمیں اپروچ کریں, ہماری رہنمائی کریں کیونکہ یہ ایک چھوٹا چیلنج نہیں تھا. دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی چھوٹی اور درمیانی طبقے کے کاروباروں کو آگے لے کے نہ جائے. تو ہم آپ کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ میں رہیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو ہم اور بہتری کی طرف لیتے جائیں گے. شکریہ. جی جی اس ایس ایم ای سیکٹر کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے, منیمم اور میکسیمم کتنی رقم تک کا جو ہے وہ کاروباری طبقے اس میں ایس ایم ای سیکٹر کی تو پہلے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس کی ڈیفینیشن نہیں تھی. اسٹیٹ بینک, ایس ای سی پی, ایف بی آر, مختلف اداروں پہ تو اب ڈیفینیشن پہ اتفاق ہو گیا. 80 کروڑ تک ٹرن اوور جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کا کہا جاتا ہے اور اس کو بھی ہم ریویو کرتے رہیں گے جیسے جیسے اور چیلنجز سامنے آتے رہیں. پاکستان میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے پاکستان کا ڈپلیٹ کرنا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے. اس میں آپ ایک پش دے سکتے تھے. یہ جو اسمال اینڈ میڈیم والے ہیں وہ یہ تھا کہ ان کے لیے اسپیشل پیکیج وینڈرز کے لیے کیونکہ انٹرمیڈیریز جو بناتے ہیں تو انٹرمیڈیریز کے لیے وینڈر کو خاص اس میں کوئی دیا گیا منات نہیں. دیکھیں ایک تو ہمارا بڑا سیکٹر آٹو پارٹس کا ہے, وہ تو آٹو پالیسی کے تحت ہم نے کور کیا ہے.
لیکن یہ جو فنڈ ہے اور جو SME پالیسی کے 3 بڑے مقاصد ہیں. ایک ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے ساتھ ان کی لنکیجز کو ہم بہتر کریں, کیونکہ لارج سکیل اور جب تک SME کے لنکیجز نہیں ڈیولپ ہوں گے اور بہتر نہیں ہوں گے, جب تک یہ گروتھ مومنٹم نہیں آ سکے گا. اس کو ہب اینڈ اسپوک ماڈل کہتے ہیں. تو ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ایک منٹ ذرا. نسیم صدیقی صاحب آپ تک. سر ایک تو یہ بتائیے کہ بزنس پلان کون اپروو کرے گا, اور اگر 1 کروڑ تک کا بھی لون ہے جو میکسیمم آپ نے بتایا, اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ ایک تو 0 گارنٹی ہوگی. بزنس پلان وہ اپنا کمرشل بینکس دیں گے. اگر نقصان ہو گیا تو وہ کاسٹ شیئرنگ ہوگی اس نقصان کی حکومت پاکستان اور کمرشل بینک کی, اور 1 کروڑ تک کی ہے. لیکن یہ ایک پہلا ایسا میرے خیال میں انقلابی قدم ہے ایک لحاظ سے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی ضمانت دینے کو نہیں ہے, کولیٹرل دینے کو نہیں ہے, وہ آگے ایکسیس کر سکے. اور میرے نزدیک 1 کروڑ کو بھی ہم انشاءاللہ, اور جس کے پاس ہنر ہے, اور 1 کروڑ کو بھی انشاءاللہ ہم اور بڑھائیں گے. بزنس پلان کمرشل بینک اپروو کرے گا؟ جی کمرشل بینک. ثناء اللہ صاحب ڈاؤن سے. سر ایک تو یہ بتا دیں, یہ جو آسان فائنانس اسکیم ہے, اس میں جو لون دیں گے اس کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا, انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا, مارکیٹ بیس ہوگا. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے, میں نے خود دیکھا ہے, کئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, ابھی بھی میں آپ کو نشاندہی کر سکتا ہوں, جن کو 6 مہینے سے بجلی کا کنیکشن نہیں ملا. پیسے مانگتے ہیں 50 لاکھ انڈسٹری کے لیے. وہ اس کی زمین کا تو آپ بتا رہے ہیں, کئی لوگ لگانے کو تیار ہیں, جگہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ بھی سارا ایک مارکیٹ. دیکھیے ایک تو یہ بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے, اس لیے میں ساری تفصیل میں نہیں کیا. یہ ہمارا چیلنج ہے پاور سیکٹر کے اندر, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کہ جو کمرشل کنیکشنز ہیں 30 لاکھ ہیں اس وقت ملک کے اندر. اگر وہ زیادہ اپنی پچھلے سال سے زیادہ بجلی استعمال کریں تو ان کو بھی 50% چھوٹ دی جا رہی ہے ایکسیس انکریمنٹل یوز پہ, تاکہ جو ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہے اس وقت بجلی کی وہ ان کو مہیا کی جا سکے. اور ساتھ ہی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ کمرشل کنیکشن سے انڈسٹریل کنیکشن میں آئے, اور جو انڈسٹریل کنیکشن کے فوائد ہیں وہ اٹھائے جائیں. البتہ انہی چیلنجز کو ہم اور بہتر طریقے سے پاور سیکٹر کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلائیں گے. دوسرا سوال آپ کا تھا کریڈٹ کا. ریٹ آف ریٹرن دیکھیں, بغیر ضمانت کے قرضے اور چھوٹے مائکرو فائنانس کے قرضے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہم دے رہے ہیں دیں گے اس کے تحت وہ 9% پہ ہوگا. تھینک یو. وفاقی وزراء فواد چودھری اور خسرو بختیار نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اس موقع پر خسرو بختیار کا یہ کہنا تھا کہ SME کے ذریعے آسان اقساط پر زمینیں ملیں گی. سندھ حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اس میں شامل ہوں. ماضی میں صرف درآمدات پر انحصار کیا جا رہا تھا, 10 لاکھ یونٹ مینوفیکچرنگ کا کام کر رہے ہیں. خسرو بختیار کے ہمراہ وفاقی وزیر فواد چودھری بھی تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.